أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو پچھلا رکوع جب کمپلیٹ ہوا تھا تو اس کی جو لاسٹ آیت تھی اس آیت میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب ہے وہ وہاں پہ مکمل ہوا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب انہوں نے شروع کیا ہے، اور اس خطاب کے سلسلے میں جو ہماری آج کی آیت ہے وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الذین، یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے ہو، اتقوا، تم ڈرو اللہ سے، تقاتہ، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے حق کا، جیسے حق ہے تقاتہ اس سے ڈرنے کا. ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم، اور تم مسلمون، مسلمان ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہی دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور وہی دین ان کو دیا. اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات بتائی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ڈرو اللہ سے، جیسے ڈر ہے یا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، جیسے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا. اور تم مت مرنا الا وانتم مسلمون، کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو، یعنی کہ تم جب بھی مرو تو اللہ کی فرما برداری میں اور مسلمان ہو کے مرنا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا بہت مشہور آیت ہے. وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بھی حبل، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، ولا، اور نہ، تفرقوا، تم آپس میں کوئی فرقے میں پڑنا یا کوئی پھوٹ ڈالنا. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی، از، جب، تم تھے، اعداءً، عداوت سے ہے، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اعداءً، دشمن، فالف، تو الفت ڈال دی، الف، الفت یا محبت، بین، قلوبکم، بین، درمیان، قلوبکم، تمہارے دلوں کے، فاصبحتم، تو تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کے فضل سے، اخواناً، بھائی بھائی، اخی کہتے ہیں بھائی کو، اخواناً، یعنی کہ جیسے اخوان المسلمین تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اخواناً، بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم، اور تم تھے، اللہ پر، شفا، شفا کنارے کو کہا جاتا ہے، جیسے شفق صبح جو بالکل دن کا کنارہ ہوتا ہے، اور جہاں پر پاپ پھٹتی ہے اس کو بھی شفق کہا جاتا ہے. تو شفا کنارہ، حفرت، گڑھا، من سے، ناری، آگ سے، فان کذاکم، فان کذاکم، تو تمہیں بچا لیا، بنعمتہ، اس کے فضل سے، اخواناً، بھائی بھائی، من سے، ناری، فان کذاکم، تو تمہیں بچا لیا، منہ، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ جو آیت ہے، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بات کا آغاز مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ڈرو اللہ سے، جیسے حق ہے تمہارا اللہ سے ڈرنے کا. اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے ایسے ہی نہیں ڈرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، خوف کو ہم اس طرح سے اپنے اوپر طاری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں تمام جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، جیسے ایک مثال کے طور پہ باپ اور بیٹے کا جیسے بعض کا تعلق ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے بس ڈر رہا ہوتا ہے، یہ تعلق ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ڈر یا خوف کا تعلق اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تعلق ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے کہ جو اپنے رب کو پہچان کر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ہم پر جاری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے مالک ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی ہر تکلیف، ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ان سے ہم رجوع کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ جب تم مرنا تو مسلمان مرنا، اور اللہ کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ جو آیت ہے کہ اس آیت کے بہت سارے مفسرین جو ہیں کہ اللہ کی رسی جو ہے اس سے مراد کیا لیتے ہیں، تو وہ رسی جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اس سے مراد لی جاتی ہے کہ یہ تعلق کہ وَاعْتَصِمُوا، ویسے تو ہم حبل کہتے ہیں کہ کسی واسطے کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، جو یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ یہ حبل یا رسی، ہم جیسے اللہ تعالیٰ کا، ہم کسی شخص کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم تم کو اللہ کے واسطے یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہو ہم پر اپنا رحم کر دو، اپنا کرم کر دو، یعنی کہ اللہ کا وہ واسطہ کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے واسطے سے. اسی طریقے سے یہاں پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو اب وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ واسطہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، قرآن ہے. تمام علماء جو ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ یہ رسی جو ہے یہ قرآن پاک کی وہ رسی ہے کہ جب ہم اس رسی کو تھام لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہمارا وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد ہماری فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے
یعنی کہ جس بات پہ بھی اگر ہمارے میں اختلافات ہیں وہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کہ جیسے قرآن خود اپنے لیے نام استعمال کرتا ہے الفرقان, حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی. تو یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ قرآن نے پہلے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو, یعنی کہ تمہارے میں آپس میں کوئی فرقہ واریت یا کوئی پھوٹ جو اگر ہو کوئی اس کا احتمال ہوگا, تو وہ قرآن جو ہے جب تم اس کو اپنے لیے ہر طرح سے ہر معاملے میں رہنمائی بنا لو گے اور حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی بنا لو گے, تو اس کے بعد وہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے اور فرقہ واریت جو ہیں وہ آپس میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وذکروا, اور یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, علیکم تم پر, اس کنتم جب تم تھے آدان دشمن, فالفا تو الفت ڈال دی, بین قلوبکم تمہارے دلوں میں, فاصبحتم تو تم ہو گئے یا تم کو پہنچی, بنعمتہ اس کے فضل سے, اخوانا بھائی بھائی, وکنتم اور تم تھے, اللہ پر شفا, شفا میں نے آپ کو بتایا جیسے شفق بالکل دن کا کنارہ ہوتا ہے جہاں پہ دن بالکل سٹارٹ ہوتا ہے, تو شفا کنارے کو کہتے ہیں. حفرتین گھڑا, من سے ناری آگ کے, فان کذاکم تو تمہیں بچا لیا, فان کذاکم تھوڑا سا یہ نیا لفظ ہے, تو تم کو بچا لیا, منا اس سے. اب یہ کنارہ کون سا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف جو ہے یہ بات ان لوگوں کو, کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے, میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ جو فصل ہے یہ مسلمانوں سے خطاب کیا, اور اس فصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ جب تم مرنا تو مسلمان مرنا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسرا راستہ بتا دیا کہ اگر تمہیں اپنے درمیان فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور اس کو اپنے لیے ایک حاکم ماننا ہے, اس کو اپنے درمیان جو ہے اللہ ہر معاملے میں اس کو ایک حرف آخر ماننا ہے, کہ جو بات جب قرآن پاک میں کوئی بات آ جائے گی تو اس کے آگے جو ہے وہ بالکل آپ جو ہے سر تسلیم خم کر لیں گے. اور اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ, یعنی کہ اس وقت تمام عرب کے جو قبائل تھے ان کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں اس طرح سے دشمن تھے کہ ہر قبیلہ جو تھا اس نے یہاں تک کہ اپنے لیے اپنا جو انہوں نے بھگوان بھی بنایا ہوا تھا تو وہ بھی مختلف بھگوان بنایا ہوا تھا, یعنی کہ وہ جو شرک کر رہے تھے تو شرک میں بھی وہ کسی, جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ جب مکہ کے درمیان مکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, تو قریش جو تھے وہ شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, اور خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت جو ہیں وہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے, اور ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنے اپنے بتوں کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ چاہتا تھا. تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ یہ لوگ جنگ و جدال کے اندر پڑے ہوئے تھے اور کسی دوسرے کو کہیں پر بھی ایک مطلب آگے نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے, اس اسلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنی وہ نعمت کا اظہار کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بنا دیا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بتایا کہ تم لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے حفرتن اس گھڑے میں جو آگ کا گھڑا تھا, فن کذاکم اور ہم نے تم کو بچا لیا اس سے, کذالک اسی طرح یبین اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات, لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ, ولتکن اور وا اور لام کا مطلب ہے لیے, تا کا مطلب ہے تم, ولتکن اور تم کو چاہیے کہ منکم تم میں سے امتن ایک جماعت, یدعونا وہ بلائے دعوت دے, الی طرف الخیری خیر کی طرف, وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے, بالمعروفی اچھے کاموں کا, وَيَنْحَوْنَ اور وہ روکے, ان سے المنکر برائی سے, وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ, ہم وہ المفلحون اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ جو آیت ہے اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں ضرور گوشے گزار آپ کی کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس آیت کو کچھ لوگوں نے جو اس کے معنی لیے ہیں, میں وہ دونوں آرا آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. ایک آرا تو کچھ لوگوں نے یہ لی کہ یہ آیت جو ہے یہ کسی خاص ایک طبقہ جو ہمارے کسی بھی ملک میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو ایک امت واحدہ تھی اور مسلمان جو ہے قوم اور مسلمان امت جو ہے ان کو مخاطب کیا جا رہا تھا. لیکن اگر ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو مسلمانوں کے 52 کے قریب ممالک ہیں, وہ سب ممالک جو ہیں وہ اسلام کے دعوے دار ہیں, اور اس میں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے خطاب کرتے ہوئے تو یہ بات کہی کہ اور چاہیے کہ منکم تم میں سے امتن ایک امت ہو, یدعونا وہ بلائے, الی الخیر بھلائی کی طرف, ویأمرون اور وہ حکم دے, بالمعروف نیک اچھے کاموں کا, وینہون اور وہ روکے, عن المنکر. یعنی کہ یہ اب کون سی جماعت ہوگی کہ جو کسی کی طرف بلائے گی اور اچھائی کا حکم دے گی اور برائی کی طرف روکے گی. تو کچھ لوگوں نے اس کو ایک عمومی طور پہ کولیکٹیولی اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ جو ہے تمام کے تمام جو مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اور کیونکہ اگلے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور جس کی بنیاد پہ بہت ساری جگہوں پر
لوگ جو ہیں وہ ایسی جماعتیں بننا شروع ہو گئیں کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اگر میں یہ ورڈ استعمال کروں, کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے دین کا ٹھیکیدار بھی بنا لیا. دہشت گردی کے بھی بہت سارے ہم نے ایونٹس اپنی پچھلی یوں سمجھ لیں کہ 100 سال میں ہم مختلف قسم کی ایسی تحریکیں دیکھتے رہے کہ جس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوا. لیکن اس کے برعکس جو زیادہ علماء جس بات پہ قائل ہیں وہ یہی بات ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت کی بات ہو رہی ہے, یہ عمومی طور پہ پوری کی پوری مطلب قوم یا پوری کی پوری امت, ویسے تو پوری کی پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک احکام دیا اور اس کے حوالے سے مسلم امہ کو یہ گائیڈنس دی کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہو کہ جو کہ اپنے درمیان ایک ایسا ادارہ بنائے یا ایسے لوگ ان کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام ہے, جو کہ بہت بڑا کام ہے, یعنی کہ برائی کو وہ اچھائی کا حکم دے رہے ہوں اور برائی کو روک رہے ہوں. تو اس حوالے سے ہمارے مسلمانوں نے مختلف قسم کے ادارے بنائے. سب سے پہلا جو ادارہ ہم مسلمانوں کے درمیان قائم ہوا وہ تو ایک مسجد کا ادارہ تھا, کہ جس میں مسجد میں خاص طور پہ جو جمعے کا دن ہے, وہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس دن جو بھی حکومت وقت ہے اس کا نمائندہ وہاں پہ جمعے کے دن خطبہ دے گا, وہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے گا اور برائیوں سے روکے گا, اس کی دعوت دے گا. اور تمام لوگوں پہ فرض کر دی گئی جمعے کی نماز کے وہ جمعے کے دن جائیں گے اور جمعے کے دن جا کر اس نماز کو وہ ادا کریں گے, اور اس کا خطاب جو بھی سرکار کا نمائندہ ہوگا اس کی وہ تمام کا تمام ان کا واز جو ہے وہ سنیں گے. تو ایک بہت بہترین ادارہ جو ہے وہ قائم ہوا. اور اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں تمام پرانی جو تاریخ ہے تو اس پرانی تاریخ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو لے لیں, امام شافعی کو لے لیں, کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں ان سے کہیں پر بھی کوئی ہمیں جمعے کا خطبہ جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتا. تمام کے تمام جو خطبات دیے جاتے تھے وہ ان لوگوں کی طرف سے دیے جاتے تھے کہ جو کہ حکومت کے نمائندے ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے اگر ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو پولیس کا ادارہ جو ہے وہ قائم ہوا, جو خاص طور پہ ان کا اصل میں جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ برائیوں سے لوگوں کو روکنا تھا اور اچھائیوں کا ان کو حکم دینا تھا. اور ان کی جو ذمہ داری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اگر ہم زمرے میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بہترین ادارہ تھا. میں ہے اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ اس ادارے نے اپنے اوپر جس قسم کے ہم آج سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ تھانے جانے کا تصور نہیں کر سکتا. کوئی بھی شریف آدمی جو ہے اگر اس کو کسی پولیس والے سے کوئی واسطہ پڑ جائے تو اس کو ایک اپنے لیے عذاب جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. جبکہ عرب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جیل جو ہے اس کا نام اب جیل نہیں رکھا گیا بلکہ وہاں پہ کریکشن سینٹر جو ہے وہ اس کے نام انہوں نے رکھے. اسی ادارے کو انہوں نے ہم سعودی عرب میں دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا کہ نمازوں کے لیے وہ انہوں نے اپنے لیے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے, دکانوں کو بند کرنے کے لیے مختلف قسم کے وہاں پہ وہ شرطا جو ہے اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا. تو خیر بتانے کا آپ کو مقصد تھا کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کے حوالے سے یہ اصل میں ایک خاص یوں سمجھ لیں کہ ایک طبقہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو طبقہ جو ہے ہر ہم مسلمان قوم کے اندر ان کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں, لوگوں کو اچھائی اور برائی دونوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں کہیں بھی اس آیت سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دین کا کوئی ٹھیکیدار سمجھ لیں اور ہم یہ کہیں کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ میں نے انڈیویجولی بعض ایسے بھی اسلام آباد میں لوگوں کو دیکھا کہ اگر انہوں نے کہیں پر کوئی برائی دیکھی تو وہ وہاں پہ وہ ڈنڈا لے کر نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس برائی کو خود روکیں گے. ضرور آپ روکیں, لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہم نے دیکھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقے میں نہ پڑو. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں اور اس کے بعد یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اور آج ہمارے ساتھ جو بدقسمتی ہے کہ ہم اگر اپنے پورے معاشرے میں جتنے بھی اس وقت دین کے حوالے سے جو لوگ دین کے علم بردار ہیں انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو اپنی دعوت میں سے باہر نکال دیا. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دوں, ہم اگر اس وقت مسجد میں جاتے ہیں اور اکثر آپ میں سے جو لوگ مسجد جانے کا جن کا اتفاق ہوا ہو مرد حضرات کا خاص طور پہ, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے دیوبند کے مکتب فکر کی مساجد ہیں وہاں پہ خاص طور پہ جو ایک تبلیغی جماعت ہے اس جماعت نے بہت ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت محنت کر رہے ہیں, بہت خدمت کر رہے ہیں دین کی. لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک اشکال جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ان عصر کی نماز کے بعد جو میرا ایک اپنا میں نے چیز دیکھی کہ ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں, وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کر بات ہوگی اور ہم دین کی بات کریں گے, کامیابی کی بات کریں گے. اور اس کے بعد وہ ایک کتاب جس ہم کو شاید ہم سب جانتے ہوں فضائل اعمال کے نام سے, وہ اس میں سے فضائل اعمال پڑھ کے سنانا شروع ہوتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آئے کہ وہاں پر قرآن مسجد میں اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ اٹھائے اور وہ لوگوں کو پڑھ کر سنانا شروع کرے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے اس کتاب سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوف بھی پیدا کر دیا کہ یہ علماء کی کتاب ہے. وہی کردار یا وہی اقدار جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے درمیان ہوا کہ انہوں نے
دین کے ٹھیکیدار جو ہے وہ مذہبی علماء کو بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ تم جانو اور اللہ کی کتاب جانے، ہم تو بس اپنی دنیا داری اور ہمیں بس شریعت کے کچھ اصول بتا دو، ہم اس حوالے سے اور کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اور بدقسمتی سے مسلمان قوم جو ہے ان کے درمیان بھی اس وقت یہی سب کچھ، یہی رویہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں، میں نے ابھی آپ کو معذرت کے ساتھ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہو، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو تبلیغی جماعت کے حوالے سے بات کی، یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، بہت محنت کر رہے ہیں، دین کی بہت ترویج کر رہے ہیں، بہت خدمت ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف ایک وہ پوائنٹ کہ جس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی اتنی محنت کے بعد، ہم اور بہت ساری جماعتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی سیاست کے میدان میں انہوں نے قدم رکھ لی ہے، وہ اپنے لیے سیاست کے میدان میں آ کر، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں وہ سیاست کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سلوگن یہ ہے کہ ہم کو پہلے حکومت ملے گی اور حکومت ملنے کے بعد جو ہے وہ ہم دین کا نفاذ کریں گے، جبکہ ہمیں، اگر آپ قرآن پاک کی، ہم جب سورہ نور پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ آیت نمبر 55 کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ جب تمہارے درمیان جب نیک لوگ آ جائیں گے تو میں تم کو دنیا میں خود بخود خلافت دے دوں گا۔ یعنی کہ ہمارا جو کام ہے وہ تزکیہ ہے، ہمارا جو کام ہے وہ ہمارا کام تذکیر ہے، ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کیسے کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو اس کتاب سے ٹیون کرنا ہے۔ اور ہم جب تک، کیونکہ ایک شخص کو جب ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بہت خوبصورت خوبصورت باتیں اس کو بتاتے ہیں، اس کو مختلف قسم کی روایات حکایات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے منہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے آسمان سے اترا ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مضبوط وہ رسی ہے کہ جس کو ہم تھام لیں گے تو ہم فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے۔ اور جب ہم قرآن لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ خود اپنا کام کرتا ہے، یہ دلوں کا سرور ہے، یہ دلوں کا مداوا ہے، تمام غموں کا مداوا ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے اندر وہ تبدیلی لے آتا ہے کہ جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب میں نے آپ کو آج سے میرے خیال میں پہلے بھی کسی درس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابو سفیان کے جو سسر تھے، انہوں نے ایک پیکج لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کی تفسیر میں آپ کو اس بات کو بیان کروں گا کہ وہاں پہ جب وہ پیکج ان کے پاس، حضور کے پاس پیش کیا گیا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ لوگ عرب تھے، وہ عربی زبان کو جانتے تھے، قرآن جو تھا عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کتاب نے وہ تاثیر ان کے اوپر ڈالی کہ دور سے ہی وہ تمام لوگ جو سردار ان کو دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے ان کے چہرے کے رنگ کو بدلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کا جادو جو ہے وہ ان پر بھی چڑھ گیا ہے۔ معاذ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جو پیکج، جو باتیں کہیں، اس کے بعد اس قرآن جب انہوں نے، ابو سفیان کے سسر نے یہ باتیں سنی تو اس پر انہوں نے کہا کہ بس بس محمد، اس سے آگے میری قوم جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گی، یہ واقعی یہ وہ کلام ہے کہ جو سچا کلام ہے۔ تو آپ کو میں بیان کروں گا کہ جس وقت ہم اپنا اوڑھنا بچھونا، ہم اپنی دین کا تمام جو اس کتاب کو، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی بنا لیں گے، اور ہم اس قرآن کو خود سمجھیں گے اور دوسروں کو سمجھائیں گے، اپنے گھروں میں لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام لوگوں کی اس وقت ایک جو ذمہ داری بنتی ہے کہ الحمدللہ جو کام اس وقت میں اپنے چینل پہ کر رہا ہوں، وزڈم ود سلمان فیض پہ، وہ ایک بہت ہی، میں نے یوں سمجھ لیں کہ دعاؤں کے بعد اور بہت زیادہ کوششوں کے بعد میں نے وہ کورس ڈیزائن کیا ہے کہ جو ایک عام آن لائن جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے، کہ جو اگر لوگ اس کورس کو سورہ فاتحہ سے کرنا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ وہ ڈیلی بیس پہ یا ہفتے میں ویکلی بیس پہ بھی اس کے ساتھ اگر ان ٹچ رہیں تو بہت جلد وہ ان الفاظ کی پہچان کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ان کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ آپ لوگ میرے وہ اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو بالکل وٹنس ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگ ابھی جس طرح سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی ہے، اور اب ہم سب لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ نعمت ہم نے اور لوگوں تک بھی پہنچانی ہے، کیونکہ اس وقت نجات کا واحد ذریعہ یہ قرآن پاک ہی ہے جو ہمیں آنے والے تمام آفتوں سے بچا سکتا ہے، ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سرخرو کر سکتا ہے۔ اور جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، تو وہ فلاح یقیناً اسی صورت میں پائیں گے کہ جب وہ اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں گے، اس قرآن کے تمام چیزوں کو وہ سمجھ لیں گے، جس طرح سے قرآن چاہتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں، اس طرح سے ہم اپنا ایمان جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک شخص مسلمان ہے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی شرک خفیفی جو ہے وہ کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بدعت جو ہے وہ کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو، ہر شخص اپنے آپ کو صحیح ہونے کا کلیم کہتا ہے کہ ہم ہی جو ہے وہ صحیح ہیں، باقی دوسرا شخص جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے فیصلہ صرف اور صرف یہ کتاب کرے گی۔ اور یہ کتاب جو ہے جب تک کوئی شخص سمجھ کر نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ والا، اور نہ تکونو، تم ہو جاؤ کل لذینہ، ان کی طرح جو تفرقو، متفرق ہو گئے، وختلفو، اور اختلافو، باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد، اس کے بعد، ماں کے جاہم، آ گئے
ان کے پاس البینات واضح احکامات یا واضح نشانیاں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہوگا، عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تکون اور تم نہ ہو جانا کالذین اس شخص کی مانند کہ تفرقو جو کہ متفرق ہو گئے، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت پیدا کر لی، جنہوں نے اپنے دین کے اندر مختلف قسم کے مکاتب پہ فکر پیدا کر لی ہے. اصل میں یہ امت جو ہے یہ تو امت واحدہ ہے. یہ امت جو ہے اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک امت کے طور پہ جو ہے وہ ہماری ذمہ، کیونکہ اب بنی اسرائیل سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین امت ہم کو قرار دے رہا ہے. اور آج کا جو رکوع ہمارا ختم ہوگا اس کے بعد جو اگلا رکوع ہوگا اس کے اگر ہم پہلی آیت کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ہو بہترین امت اخرجت للناس. یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ عہدہ دے دیا جس کے لیے بنی اسرائیل تڑپ رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بہترین امت قرار دے دیں. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو بہترین امت قرار دے دیا اور کہا کہ تم کو جو ہے میں نے یہ ڈیزگنیشن دیا ہے کہ تم جو ہوگے وہ حکم دو گے بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور تم جو ہو وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہو. تو یہی چیز جو ہے اصل میں ہمیں اپنی ذہن میں رکھنی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہے وہ تھوڑی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہو اس طرح سے باہم اختلاف میں نہ پڑ جانا من بعد جہاں جبکہ آ گئی ان کے پاس البینات واضح نشانیاں. یعنی کہ بنی اسرائیل بھی اسی طرح سے آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن ہم لوگ جو ہیں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پاس اب یہ اللہ کی رسی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کے بعد ہمیں بھی اب ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تیار کر کے رکھا ہے. یوم دن تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یوم دن آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جیسے حضرت موسیٰ کا جو ایک معجزہ تھا ید بیضا، یا ہمارے ہاں ایک نام ضیاء الحق ہمارے صدر کا تھا، ضیاء نام ہم لوگ رکھتے ہیں. تو تب ید یہیں سے ید بیضا اور ضیاء سے ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ید بیضا حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو ان کے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی تھی ہاتھ سے، اور ضیاء کا مطلب ہوتا ہے روشن. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ یوم تب یدو سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہ بعض کے چہرے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ انڈے کو دیکھیں تو ہم جب دیکھیں گے نا کہ اس کے لیے بھی یہ ورڈ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کا چھلکا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے. وجوہن بعض چہرے و تسود، اور سیاہ ہوں گے. وجوہن بعض چہرے، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. فاما پس جو الذین وہ لوگ جو اسودت، یہ اسودت کا ورڈ اگر آپ یاد کریں تو ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود. اس کا اسود نام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کو کالا پتھر ہے، وہ بیسکلی اس کو عرب میں حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو. تو یہی ورڈ جو ہے اسود جو ہے اس کا مطلب ہے سیاہ رنگ، کالا رنگ. کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جو الَّذِينَ وہ لوگ جو اسودت جو سیاہ ہو گئے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنے ایمان کے، فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب بما اس کے سبب جو کنتم تم تھے تکفرون تم انکار کرتے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو لوگ ایمان، اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دین اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا، اپنی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد جن جن لوگوں نے اس ہدایت سے انحراف کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ دین جو ہے اس کو تکمیل اس کی جا رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس دین سے جن لوگوں نے انحراف کیا ہوگا تو یقیناً ان کے جو چہرے ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے اس دین کے اوپر عمل کیا ہوگا ان کا جو چہرہ ہوگا وہ سفید ہوگا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو کہ جن کو کے چہرے سیاہ ہوں گے کہ تم چکھو عذاب عذاب بما اس کے سبب جو تم تھے تکفرون تم کفر کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ البتہ وہ لوگ جو اب یدت کہ جو سفید ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے، ففی سو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں. اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ اس رحمت کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالی جنت دے دے گا، بلکہ جو دوزخ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی اظہار ہے. کیونکہ جن لوگوں نے اس دنیا میں سخت قسم کے جرائم کیے ہوں گے، جو دوستی اپنے جب آزمائش کے لیے دنیا میں ان کو بھیجا گیا اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، تو ان تمام کے تمام لوگوں کو جو دوستی قرار پائیں گے. تو اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے برعکس ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ میں اس کی سزا دے رہے ہوں گے. تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہم مانگیں تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ
اپنے تمام گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے، اپنی تمام خطاؤں سے معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ بھی مانگنی ہے۔ خالی ہمیں یہ نہیں تصور کرنا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، بلکہ ہم نے دوزخ سے پناہ بھی مانگنی ہے۔ یہی اصل میں اللہ کی رحمت کا پورا تقاضا ہے، کیونکہ دوزخ بھی قائم ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم وہ فیہا اس میں خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کہ جب جن لوگوں کو یہ اللہ کی رحمت مل جائے گی تو وہ لوگ جو ہے اس رحمت کے بعد اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو، یہ تین لفظ ہیں، نون کا مطلب ہے ہم، نتلوہا ہا کا مطلب ہے تھرڈ پرسن اور تلاوت سے ہے، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، یرید چاہتا ظلمن کوئی ظلم، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عالمین کا ہمیشہ مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عالم یعنی کہ کائنات، بلکہ کائنات والے یعنی کہ جہان والے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہم خالی یہ تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ دنیا پر اس شخص نے حکومت کی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا والوں پہ اس شخص نے حکومت کی۔ اور اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر سر یہ چیک کیجیے گا، اسکرین وہ کہہ رہے ہیں کہ شو نہیں ہو رہی ہے، باقی سب کو شو ہو رہی ہے اسکرین؟ جی ہو رہی ہے آپ آل رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، یریدو وہ چاہتا ظلمن کوئی ظلم، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی میں الارض زمین میں، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع تم نے رجوع کرنا ہے یا لوٹنا ہے، الامور تمام کام، ان کے تمام جو کام ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں، قرآن پکار کے بتا رہا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جنت کے باسی جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے باسی جو ہیں وہ چن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے یقیناً ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ جو ہے وہ تقریباً 4-5 ہزار سال پرانی، وہ تو اس وقت تاریخ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے ہمیں ایک سویلائز زندگی کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شاید 25,000 سال، کہ ہم تو ابھی صرف چند ہزار سال پیچھے کے بعد ہمیں نہیں پتا کیا ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے جو ہے عالم ارواح میں رکھا، اور مرنے کے بعد کتنے عرصے جو ہیں وہ عالم برزخ میں رکھیں گے۔ ہمارے پاس یہی چند گھڑیاں ہیں، یہی چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی کے اندر ہم نے اپنے آخرت کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم اس سے خوش نصیب ہیں کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت ہماری کوئی بھی عمر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس عمر کے دوران ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اللہ کی کتاب کو پہچان لیں، اللہ کے احکامات کو پہچان لیں، اور اس کے مطابق جو ہم نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے اس اللہ کی اسکیم کو سمجھ لیں۔ اس اسکیم کو اگر ہم اس قرآن پاک میں، آپ خاص طور پہ جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ابھی جو میں نے اپنی جو مین ویڈیو تھی اس کا میں نے چھوٹا ایک پورشن جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا، تاکہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، وہ میں نے دوبارہ سے اپلوڈ کیا ہے، اور میں درس قرآن کی پلے لسٹ میں وہ ویڈیوز پرانی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ چاہیں تو اس میں سے بھی ٹائم نکال کے آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ اسکیم جو ہے وہ اگر ہم نے سمجھ لی تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں جو ہے وہ جو میں نے اسی طرح سے ایک ویڈیو آپ کے لیے بنا کے ڈالی ہے کہ زندگی میں غم کیوں ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ غم جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی غم نہیں آتا وہ پریشان ہوں کہ وہ غم ان کے لیے کم کیوں نہیں آتا، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی نہیں ہے؟ جن لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ آج ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کر لیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے سبق سنانے کی طرف موو کرتے ہیں۔ نہیں بیٹے کوشچن تو کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھے طریقے سے ہمیں سب کو ڈیٹیل اس کی سمجھائی ہیں، اور بڑی اچھی تفسیر کی ہے آپ نے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی وعلیکم سلمان بھائی، یہ آیت نمبر 105 تو بالکل ہم لوگوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے لگ رہا ہے۔ بالکل سر، ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ کالذین ان کی طرح تفرقوا جو متفرق ہو گئے، واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جو جاءہم آگے ان کے پاس، جاءہم البینات واضح حکم، ان کے واضح احکامات، واضح نشانیاں، قرآن، وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود آپ اپنے معاشرے میں اس وقت برائیاں دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں اس وقت قرآن سے دوری دیکھیں، آپ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو اس وقت انگلی اٹھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں کنسیڈر کر رہا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یقیناً جس طرح سے آپ نے کہا کہ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو اگلے رکوع کی آیت ہے، میں صرف وہ آیت دوبارہ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہم نے اگلی کلاس میں پڑھنی ہے، کہ کنتم خیر امۃ،
کہ تم لوگ جو ہو اب بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین امت قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اخرجت للناس، یعنی کہ قیامت تک کے لیے اب اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ کیا کرے گی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ اچھائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی. اور وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آئے اہل الکتاب، لکانا تو تھا خیر، بہتر لہم ان کے لیے، یعنی کہ اہل کتاب بھی اگر اس وقت ایمان لے آئیں اس کتاب کے اوپر تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا اپنے بغض اور عناد کو وہ بالکل سائٹ پہ کر دیں. تو صدق اللہ العظیم، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، کوئی خطا ہو غلطی ہو معاف کریں. جی اپنا حمدہ آنٹی آپ ہی شروع کر دیں پڑھنا جی شروع سے، جی ٹھیک. باقی پھر میں ہینڈ ریس میں تو میں سنتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو سب اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ایسے ڈرو حق تقاته، حق ہے اس سے ڈرنے کا. ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا مگر وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون سب مسلمان ہوں. وَاعْتَصِمُوا، اور تم سب مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، بھی کو حبل رسی کو، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر. ولا تفرقوا، اور تم سب تفرقوا میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم اس پر جو مطلب جو اس نے کی. اذ کنتم، جب تم تھے، اعداءً دشمن، فألف، تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں. فاصبحتم، نہ تو ہوگے تم بنعمتہ ہی، اس کی مہربانی سے، ہی اس کی، اور بھی سے اس کی مہربانی سے، اخوانا بھائی بھائی. وکنتم، اور تم تھے، یعنی کھڑے تھے، اللہ پر، شفا کنارے، حفراتن گڑے کے کنارے پر، من النار آگ کے. فانقذکم، تو اس نے بچا لیا تمہیں، تو منہا، اس سے، یعنی دوزخ سے. ذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. ولتکن، اور چاہیے کہ ہو، من سے تم میں سے، امتن، ایک گروہ، یدعون، وہ سب دعوت دیتے ہوں، الی الخیر، بھلائی کی طرف، ویامرون، اور وہ سب حکم دیتے ہوں، بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور وہ سب روکتے ہوں، عن المنکر، برائی سے. اور اولئک، وہی لوگ، هم المفلحون، وہی لوگ ہی سب فلاح پانے والے ہیں. ولا، اچھا میں اور لوگوں کو ایک بات تھوڑا سا بیچ میں سینٹی میں آپ کو روک رہا ہوں، جی جی کیونکہ کوئی یہ بات. تو بہت ہی اتنا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کیونکہ اس جی ٹاپک کی وجہ سے ہمارے اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جہاد کا ایک پورا کا پورا ایک مکتب فکر جو موجود ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے اس کے نظم کے مطابق، اس کے سیاق و سواق کے مطابق، تمام جگہوں پہ کیا احکامات ہیں، اور لوگ جو ہیں ایون آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جماعتیں جو کہ ہم یہ اپنے ایون وہ ان کو یہی آیات جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ جی تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے یہ کرنا ہے، اس میں اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو جنت تمہیں جو ہے وہ تم پر لازم کر دی جائے گی. جبکہ جہاد کا ایک قانون ہے. پہلی بات ہے کہ جہاد کب فرض ہوگا، اس کے کیا احکامات ہوں گے، ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ جب پڑھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ خاص طور پہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، ہماری اس وقت کیا ذمہ داری ہے، ہم کو اس کو پہچاننا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد. کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم اپنے ایون بہت سارے ہم نے دیکھیں کہ ایسی تحریکیں شروع ہوئیں. میں جب کالج میں پڑھتا تھا، مطلب ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا میں اس ٹائم پہ، مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایسی تقریریں میرے کالج میں ہوئی کہ جی جو شخص جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے کشمیر کے جہاد کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت کی حوریں اسے ملیں گی اور یہ ہوگا، اس قسم کی باتیں. لیکن پہلی بات یہ کہ یہ جہاد جو ہے یہ فرض کس پر ہے. تمام اس وقت جو بڑے علماء جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جہاد جو ہے فرض ہوتا ہے
حکومت وقت کے اوپر، اور حکومت کے وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پھر اس چیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے آگے. اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت کے لیے پھر وہ جہاد کی جو تمام مختلف قسم کے خاص طور پہ اس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں وہ ریشو بتائی ہے کہ آپ کب جو ہے وہ اقدام کریں گے، کس صورت میں وہ اقدامات کیے جائیں گے. آپ کی طاقت کا توازن جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا، جیسے آج ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہماری ریشو جو ہے وہ کم از کم ریشو جو ہے وہ 1:2 ہونی چاہیے، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آدھی طاقت ہو دشمن کی طاقت سے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم جہاد بال تلوار یا بندوق جو ہے وہ ہم کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب جو ہماری مسلم امہ ہے اس کی فوج کی ذمہ داری ہوگی، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری قرآن جو ہے وہ ڈال رہا ہوگا. تو میں یہ بات اس لیے میں نے ریپیٹ آپ کو کی کیونکہ ہمارا یہ لیکچر آن لائن بھی جاتا ہے، اور ہم لوگ یہ دعوت اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں کہ جہاد کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ہمیں مکمل تمام مکاتب فکر کو پڑھنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے جہاد. اور جہاد جو ہے خالی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ کریں، بلکہ جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے. آپ علم کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں آپ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور حق بات جو ہے وہ بھی بولنا جو ہے وہ جہاد کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ آپ کے دائرہ اختیار میں. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کانسیپٹ دیا ہے، اصل میں یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے یہ احکامات ہیں. مثال کے طور پہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر پہ نگاہ رکھے گا، وہ وہاں پہ اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. ایک اسکول یا کالج کا پرنسپل اپنے ادارے کے اندر اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. اسی طریقے سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے ان آیات کو اپنے لیے استعمال کرے گا، اور اس کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہ جنت کی فلاح جو ہے وہ ضرور دیں گے. جی آنٹی آگے پڑھیے. جی بالکل. ولا تکونوا، اور سب مت ہو کالذین، ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا، سب بٹ گئے فرقوں میں، واختلفوا، اور ان سب نے اختلاف کیا، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءہم، آگے ان کے پاس، جاءہم البینات، روشن دلائل، واولئک لہم، اور وہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے. آگے سسٹر نسیم آپ پڑھ لیں پلیز. بہت شکریہ بیٹے، جی اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. جی سسٹر نسیم مائک اوپن کر لیں. جی آل رائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبیض، اس دن، تبیض روشن ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے. فاما الذین، پس وہ لوگ جو، نسودت، جو سیاہ ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، پوچھا جائے گا ان سے کیا، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا، پس چکھو، فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب، بما، بوجہ اس کے، کنتم، کہ تھے تم، تکفرون، انکار کرنے والے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو، نبیدت، جن کے چہرے روشن ہوں گے، وجوہہم، نبیدت، چہرے ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، ففی رحمت، تو وہ ہوں گے، یہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں. رحمت اللہ. ہاں جی، یہ میرا ہینڈ ریز اس کے اوپر آ جاتا ہے تو مجھے لفظ نظر نہیں آتے. اچھا ایک لائن اوپر کر دیں سر اگر. اما الذین اسودت، تو وجوہہم، ہاں جی شکریہ. جی ففی رحمت اللہ، تو ہاں جی شکریہ جی، بس ہو گیا ٹھیک. ففی رحمت اللہ، تو وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تلکا، یہ، آیات اللہ، آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیکا، آپ کی طرف، بالحق، کی حق کے ساتھ. وما اللہ، اور اللہ نہیں چاہتا، وما اللہ، اور اللہ یریدو، نہیں چاہتا، ظلم کرنا، للعالمین، جہان والوں پر. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں، جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف ہے، ترجع، لوٹائے جانے، الامور، تمام معاملات، اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات لوٹائے جانے والے ہیں. جزاک اللہ. جی نیکسٹ سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق کا
حق ہے توقاتے ہی اس سے ڈرنے کا، بلا اور نہ تموتنا تم مرنا الا مگر وانتم اور تم ہو مسلمون مسلمان، اور مرنا تو صرف مسلمان ہی مرنا۔ وتعصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعوں سب کے سب، ولا اور نہیں تفرقوا تم تفرقہ کرو، وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اس جب تم تھے اعداء دشمن، فالفا بس الفت ڈال دی بینا درمیان قلوبکم، فالفا بس اس نے الفت ڈال دی بینا درمیان قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بس تم ہوگے بنعمتہ ہی اس کے فضل سے یا اس کی مہربانی سے، اخواناً بھائی بھائی، وکنتم اور تم تھے علا پر شفا کنارے حفرتن گڑھے من الناری آگ کے گڑھے، فانقذاکم پس اس نے بچایا تمہیں منہا اس سے، کذالکا اسی طرح یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، ولتکن اور ضرور ہو منکم تم میں سے امت یدعونا وہ بلائے الی الخیر خیر کی طرف، یامرونا اور وہ حکم دے بالمعروف نیکی کا، وینہونا اور وہ روکے عن المنکر اور برائی سے، واولئک اور وہی ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے، ولا تکونوا اور تم ہو جاؤ اور نہ تم ہو جاؤ کالذین جیسے آپ پڑھ جو لیں لوگ، اپنا رفت باجی، آپ پڑھ لیں آگے. آپ نے اچھا پڑھا جزاک سسٹر اللہ سانا، پچھلی کلاس میں آئی تھیں. سر میں آئی تھی لیکن میں نے سبق نہیں سنایا تھا، میں نے سبق اٹینڈ کیا تھا۔ آپ میں سے میری ریکویسٹ ہے وہ تمام ہمارے اسٹوڈنٹس جو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میں گروپ میں بھی انشاءاللہ میسج بھیجوں گا، اور آپ میں سے وہ لوگ جو مطلب جانتے ہیں کہ پرانے کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں رہے ہیں اور آج کل نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو آپ ضرور دوبارہ سے ذرا فالو اپ دیں، تاکہ یہ بہت بڑی ہم پر ذمہ داری ہے کہ اور بہت بڑی یہ نیکی ہے کہ ہم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو آگے ڈپلیکیٹ کریں. جی پلیز سسٹر رفت السلام پڑھیے. علیکم. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکونوا اور نہ تم ہونا کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور وہ سب اختلاف کرتے رہے، من بعد ما اس کے بعد کہ جاہم آ گئی ان کے پاس، جاہم البینات اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلائل، واولئک اور یہی لوگ ہیں لہم جو ان کے لیے عذاب عظیم شدید عذاب ہے، یوم تبید اس دن یوم تبید وجوہ اس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ اور کچھ سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جن کے سیاہ ہوں گے، وجوہہم چہرے، وجوہہم آگے کیا ہے؟ ہاں، اکفرتم بھلا کیا، کا ہے کیا، کفرتم تم کفر کرتے تھے، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، فذوقوا تو پھر فذوقوا بما کنتم تکفرون اور پھر مزہ چکھو، نہیں فذوقوا چکھو، اکفرتم فذوقوا العذاب. ہاں یہ ہے فذوقوا العذاب اور پھر تم مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون اس لیے اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ آپ عذاب کا بھی بول دیجئے کہ تم چکھو عذاب، بما اس کے سبب جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے. جو تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، اجے اوپر نیچے ہوتی ہے، اچھا ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ رہے وہ لوگ یہاں سے نبیضت آگے سسٹر آپ پڑھ لیں عزیز فاطمہ. جی صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو ابیضت جن کے روشن ہوئے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی پس میں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ہم فیہا خالدون ہم وہ فیہا اس میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ، تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی نشانیاں ہیں یا اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا نون نہ ہم تلو تلاوت کرتے ہیں، ہاں ان کی علیہ کا علا پر کا آ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وما اور جو
اور نہیں اللہ اللہ یریدو ارادہ کرتا یا چاہتا ظلم کرنے کا للعالمین جہان والوں پر، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماواتی فی میں سماواتی آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام امور کا لوٹنا ہے۔ جی کنتم ماشاء خیر اللہ امت جی، بس یہاں پہ ہم آج کا کمپلیٹ ہوا. اب آپ شروع سے سسٹر شہناز آپ پڑھ لیں. اور آپ تمام لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ اور تھی. ماشاءاللہ ہمارے کافی سارے کچھ اسٹوڈنٹس جو کلاس میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آتے، تو وہ مجھے ایٹ لیسٹ ایک ان باکس میں میسج کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری جو کلاس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی اٹینڈنس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو ڈگری نہیں ملے گی یا کوئی اور پرابلم ہوگی، لیکن اپنے کلاس کو پنکچوئل رکھنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو میری ریکویسٹ ہوگی. ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ مجھے میسج کرتے ہیں آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. تو آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی نے کلاس میں سے چھٹی کرنی ہوا کرے اور نہ آنا ہو تو ایٹ لیسٹ مجھے میسج کر دیا کریں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی تھوڑا سا ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری کمیونیکیشن ہے وہ بہتر رہے گی، اور آپ لوگوں کو ایک سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اس کلاس سے وہ جو کنیکشن ہے وہ نہیں ڈسکنیکٹ ہوگا. جی سسٹر شناز. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، حق جیسا کہ حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ رسی کو اللہ کی، جمیعا سب مل کر، ولا اور نہ تفرقوا آپس میں پھوٹ ڈالو، وذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ نعمت کو اللہ کی، علیکم تم پر، اذ کنتم جیسا جب تم تھے، اعداء دشمن، فألف تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم درمیان تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو تم ہو گئے، بنعمتہ اس کے فضل سے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تم تھے، اعلی شفا کنارے پر، حفرتن ایک گڑھے کے، من الناری آگ کے، فانقذکم تو اس نے بچا لیا تمہیں، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، ولتکن اور چاہیے کہ رہے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدعونا وہ بلاتے رہیں، الی الخیر نیکی کی طرف، ویامرون اور وہ حکم دیں، بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون اور وہ روکیں، عن المنکر برائی سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم ہیں وہ، المفلحون کامیاب ہونے والے. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اور میرے خیال میں سسٹر آپ پچھلی کلاس میں شاید ایبسنٹ تھیں یا آئی تھیں جی آپ؟ جی نئے ابسینٹ ہے، معذرت. آپ لوگوں مجھے کو معلوم ریکویسٹ نہیں ہے تھا کہ کہ جی انفارم کرنا چاہیے تھا. اب معلوم ہو گیا. ایسا کبھی کوشش کریں گے نہیں کرے، اگر بائی چانس اگر کچھ ہوا تو میسج ڈال دیں گے انشاءاللہ. جی سسٹر سائمہ حامد آپ پلیز آگے سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ تکونو تھے تم، کالذین وہ لوگ جو تفرقو جنہوں نے میرے خیال میں تفرقہ تکونو جو ہے ہو جاؤ تھے، مطلب ہو جاؤ. ہاں ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں میں سے، تفرقو جنہوں نے جھگڑا کیا یا تفرقہ کیا، واختلفو اور اختلاف کیا، من بعدی بعد اس کے، ماں جو جاءہم آ گئی ان کے پاس، بینات نشانیاں، واولئک اور وہی لوگ، واولئک اور وہی لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا، عظیم بڑا. یوم اس دن، تبیدو چمکدار ہوں گے، وجوہ چہرے، کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، وتسودو اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، اور اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت، تسود ہماری اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اسود ویسے کیسے کہتے ہیں نا، جیسے حجر اسود ہوتا ہے. بالکل بالکل. ہاں. جی فاما الذین پس رہے وہ لوگ جو سیاہ، وجوہم جن کے چہرے ہیں، اکفرتم کیا تم نے کیا کفر کیا تم نے، بعد اس کے، ایمانکم تم اپنے ایمان کے، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب، بما سبب اس کے، کنتم تھے تم، تکفرون تم سب کفر کرتے. ماشاءاللہ واما آپ نے الذین ماشاءاللہ
आगे साइम आप पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मल लज़ीना, और रहे वो लोग अब यद्दत जो चमकदार होंगे वजूहुहुम, जिनके चेहरे फ़फ़ी वो होंगे उन पर रहमतिल्लाहि अल्लाह की रहमत होगी, हुम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। तिलका ये आयातुल्लाही अल्लाह की आयत है, नतलूहा हम तलावत करते हैं इसकी, अलैका आप पर बिलहक की हक के साथ, वमा और नहीं अल्लाह युरीदु चाहता जुल्मन कोई जुल्म लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, माफ़ी जो जो है अस्समावाती आसमानों में, व माफ़ी और जो है अल अर्दी ज़मीन में, व इला और तरफ अल्लाह की तरफ तुरजाऊ लौटाए जाएंगे अल अमूर तमाम उमूर। चलो माशाल्लाह, सदक़ल्लाहु जज़ाकल्लाह। सिस्टर फरीदा आप पढ़ लें शुरू से। सर मैंने भी रेज किया हुआ हैंड। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, जी आपका अभी नंबर आया नहीं। सिस्टर हुमैरा कह रही है ना? जी 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 अभी आपका नंबर नहीं आया। जो क्यू लगी है उसमें अभी सिस्टर फरीदा के बाद 1 2 तीसरा नंबर है आपका, उनके बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, या अल्लज़ीना लोगो आमनु जो ईमान लाए, नत्तकुल्लाहा अल्लाह से डरो, हक्का जैसा कि हक है, तुकाती ही उससे तुकाती डरने का, वला और हरगिज ना, तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर, व अंतुम मुस्लिमून कि जब तक मगर इस हाल में, अंतुम मुस्लिमून के तुम मुसलमान हो, यानी कि जब तुम मरना तो तुम मुसलमान ही मरना। वातासिमू और पकड़ लो मजबूती से, भी हब्लिल्लाही अल्लाह ताला की रस्सी को, जमीयन सब मिलकर, वा और ला नहीं, तफर्रकू तफरका करो, वज़कुरू और जिक्र करो, नेमतुल्लाही अल्लाह के नेमतों का, अलैकुम जो तुम पर, इज कुंतुम जो तुम पर की उसने, इज कुंतुम जब थे तुम, अदाअन दुश्मन, फअल्लफ़ा फिर मोहब्बत पैदा की, बैना दरमियान, कुलूबिहिम हमारी कुछ उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है अदाअन? अदावत, अदावत, जी हाँ, है ना? सही। हाँ, जी जी अदावत से दुश्मनी, जी। जबकि तुम थे दुश्मन, फअल्लफ़ा पस मोहब्बत डाल दी, बैना दरमियान, कुम तुम्हारे, कुलूबी दिलों में, फअस्बहतुम पस तुम हो गए, बिनेमतिल्लाही ही उसके, बिनेमती फजल से, यानी कि अल्लाह के फजल से, इखवानन भाई भाई, वकुन तुम और तुम थे, अला पर शफा किनारे, हुफरतिन मिनन नार आग के घड़े के किनारे, फअन कज़ाकुम पस अन कज़ाकुम उसने बचा लिया, यानी कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, मिनहा इससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु वो बयान करता है, अल्लाह बयान करता है, लकुम तुम तुम्हारे ला लिए, आयाती ही अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून रहनुमाई हासिल करो, वल तकुन वल लिए, तकुन चाहिए तुम्हारे लिए, मिनकुम तुम में, उम्मतुन मीन्स के एक उम्मत, एक ग्रोह या एक एक जमात, बात। हाँ जी, ऐसे लोगों की, यदूना जो दावत दे बुलाए, इलल खैरी खैरी अपनी तरफ, नेकी की तरफ, खैर नेकी की तरफ बुलाए, व या मुरूना और हुक्म दे, बिल मारूफी अच्छे कामों का, व यनहाउना और उनको रोके, अनिल मुनकर बुरे कामों से, व उलाइका और वो लोग, हम हैं वो लोग, मुफलिहून फलाह पाने वाले, वला जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने। जी आगे सिस्टर नुज़रत सलीम आप पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला और नहीं तकुनु तुम कल्लज़ीना लोगों तफर्रकू तफर्रक़े में पढ़ो वख्तलफू और इख्तिलाफ करो मिन बादी बाद इसके मा जाअहुम जो आगे आ चुकी हैं अल बैयनात रोशन निशानियाँ व उलाइका और वही लोग लहुम होंगे अजाबुन अजीम बड़े अजाब में यौमा यौमा दिन तबयद्दु
वजूहन रोशन उस दिन रोशन चेहरे होंगे, चेहरा होगा, व तसव्वदु वजूह और सियाह चेहरा होंगे। फअम्मल लजीना बस जो लोग अस्वदत सियाह वजूहुम चेहरे वाले होंगे। अकफरतुम कुफ्र किया बादा जिन्होंने कुफ्र किया बाद ईमानिकुम ईमान लाने के। फजूकु वो चखें फजूकुल अजाब चखें अजाब बीमा और जो तुम तकफुरून तुमने कुफ्र किया। चलिए माशाल्लाह, वा जज़ाकल्लाह। और अम्मल आगे लजीना जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा है। और एक चीज ये है कि आ कफर तुम जो आपने पढ़ा था, ये 3 वर्ड्स हैं। आ का मतलब है क्या, कफर तुमने कुफर किया। ठीक है जी। आगे सिस्टर सिद्रा फहद आप पढ़ लें। माइक ओपन कर लें, आपका माइक बंद है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मिस्टर सिद्रा, आप हमारी नई स्टूडेंट हैं? जी, मैंने पिछली दफा से क्लास स्टार्ट की है। वेलकम कहते हैं हम आपको माशाल्लाह। और आप किस इलाके से हैं? मैं पीडब्ल्यूडी इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद से हैं। चलें, वेलकम जी। जी सिस्टर पढ़िएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल लज़ीना और वो लोग लज़ीना बैयदत जिनके चेहरे वजूहुहुम जिनके चेहरे रोशन होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाहि वही अल्लाह की रहमत में होंगे। हुम फ़ीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तिल का आयतुल्लाही ये अल्लाह की आयत है, नतलुहा जो हम पढ़ते हैं, अलैका आप पर, बिल हक़्क़ी हक़ के साथ। वमा वमल्लाहु और नहीं चाहता अल्लाह युरीदु वमल्लाहु युरीदु और नहीं चाहता अल्लाह जुल्मन जुल्म करना लिल आलमीन तमाम जहान वालों पे। वलिल्लाही और वलिल्लाही माँ और अल्लाह ही के लिए है, फिस समावाती जो कुछ आसमान में है, व माँ और मा फिल अर्द और जो कुछ जमीन में है, व इलल्लाही और अल्लाह ही की तरफ तुरजुल उमूर लौटाए जाएंगे तमाम मामलात। चलिए माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और आई रियली अप्रिशिएट। और आपको मैं दोबारा से बस ये रिमाइंड करा दूं कि आप सूरह फातिहा से हमारी तमाम जो है वो शुरू से आप प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। और पुरानी जूम के लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले तो वहाँ से पढ़ना जरूर शुरू कीजिएगा। जी सिस्टर हुमैरा, आप शुरू से शुरू कर दें प्लीज। ये हम लास्ट टाइम इस वक्त पढ़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास 2 लोग जो हैं, उनके 3 लोगों पे हमने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। किसी एक ने हैंड और रेस करना है तो वो कर लें। और सिस्टर फरहाना नुमान जो है वो तो बिल्कुल पहले पढ़ती थी, आज वो उन्होंने अभी तक हैंड नहीं रेस किया। चलें सिस्टर हुमैरा, आप पढ़िए। जी हुमैरा, आप माइक बंद है आपका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, अत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही जैसे उससे डरने का हक है, वला और ना तमूतुन और तुम्हें हरगिज मौत ना आए, इल्ला मगर व अंतुम तुम इस हाल में हो मुस्लिमीन के तुम मुसलमान हो। व तासिमु और तुम सब मजबूती से थाम लो, बिहाब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, जमीयन सब। वा और ला ना तफर्रकू तफरके में पढ़ो, वस्कुरु और तुम सब याद करो नेमतल्लाहि अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर, इस जब तुम थे अदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़ा तो उसने उल्फत डाल दी, बैना दरमियान कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के, फ़अस्बहतुम तो तुम होगे बेनियामतिही उसकी मेहरबानी से, इख़वाना भाई भाई। वा और तुम खड़े थे अला पर शफा किनारे हुफ्रा गड़े के, मिन नार आग के। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप माशाल्लाह अच्छा पढ़ रही हैं, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं निकली। फ़अन कज़ाकुम तो उसने बचा लिया तुम्हें, मिनहा उससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहि अल्लाह बयान करता है, लाकुम तुम्हारे लिए, आयातिही अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम हो जाओ, तहतदून हदायत याफ्ता। वल तकुन और चाहते हैं, मिनकुम तुम में से, उम्मा एक ग्रोह, यदऊना जो दावत दे, इला तरफ अल खैर भलाई की, वा और या मरूना और हुक्म दे, बिल मारूफ नेकी का, वा और यनहूना और रोके, अनिल मुनकर बुराई से, वा और उलाई का वही लोग, हम पाएंगे, हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। हुम का मतलब है वो, यानी कि थर्ड पर्सन। हुम वो, अल मुफलिहून फलाह पाने वाले। और जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। और आप भी मेरे ख्याल में, आपने कितनी छुट्टियों के बाद आप आई हैं? कुछ बस वो थोड़ी मैं काफी बीमार हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं चलिए आ अल्लाह सकी, कुछ थोड़ी सीरियस बीमार आप हो गई थी।
सेहत दे, तो बस अब आपने रेगुलर रहना है। जी नैयर भाई जी, आप पढ़ लें इंशाल्लाह आगे। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु, और ना हो तुम एक कल्लज़ीना, मिनट रुको, आप में से बाकी लोग जो हैंड रेस करना चाहते हैं कर लें, हम एक दफ़ा और पढ़ लेंगे। और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है, अभी हमारा 11 बजने में भी 10-12 मिनट है, तो एक दफ़ा और पढ़ लिया जाएगा। जी प्लीज़ पढ़िएगा। वला तकूनु, और ना हो तुम कल्लज़ीना, मानिंद उन लोगों के तफर्रकू जो तफरका करते हैं, वख्तलफू, और इख्तलाफ करते हैं, मिन बादी, बाद इसके, मा जाअहुमुल बय्यिनात, जो आए उनके पास रोशन दलील, जा आए हम उनके पास बय्यिनात रोशन दलील, व उलाइका, और वही लोग हैं, लहुम उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब है दर्दनाक, यौमा जिस दिन, तब यद्दु चमकदार होंगे, रोशन होंगे, वजूह उनके चेहरे, व तस्वद्दु, और सयाह होंगे, वजूह जिनके चेहरे, फम्मल्लज़ीना, पस जो लोग, अस्वदत जिनके सयाह हुए, वजूह जिनके चेहरे, अकफरतुम, क्या कुफर किया तुमने, बादा बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के या अपने ईमान के, फज़ूक़ू, पस चखो, अज़ाब अल अज़ाबा, अज़ाब, बिमा जो कुंतुम थे तुम तकफुरून, इनकार करते। वलिल्लाह, ये किधर है? व अम्मल लज़ीना, हाँ जी, ठीक है। वह अम्मल लज़ीना, और जो लोग, और जिन लोगों के यब यब अबयदत रोशन होंगे, वजूहुहुम जिनके चेहरे, फफी पस बीच, रहमतिल्लाही अल्लाह की रहमत में होंगे, हम वही हैं, फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले। तिल का आयातुल्लाही, ये निशानियां हैं अल्लाह की, तिल का ये आयात निशानियां हैं अल्लाह की, ना हम अतलूहा पढ़ते हैं इसको, अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, बिलहक के साथ हक से, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, युरीदु चाहता, जुल्मन जुल्म करना, लिल आलमीन जहानों वालों के, तमाम जहान वालों के, वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, माँ जो फिस समावात, आसमानों में है, फी बीच समावात, आसमानों में, वमा, और जो फी बीच अल अर्ज जमीनों में, व इलल्लाहि, और तरफ अल्लाह के तुरजाउल, लौटना है, उमूर तमाम कामों का। कुन तुम, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है भाई। जी सिस्टर रोजीना इकबाल, आप शुरू से पढ़ लें। आपका माइक बंद है, और अपना थोड़ा सा तारुफ भी करा दीजिए। आप मेरे ख्याल में हमारी नई स्टूडेंट हैं, तो हम आपको वेलकम कहते हैं अपनी क्लास में। जी सर, मैं नई स्टूडेंट हूँ। चलिए माशाल्लाह। जी, जी सिस्टर प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, हक़ तुक़ातिही, जैसा कि हक़ है उनसे डरने का, वला, और ना तमूतुन्ना, तुम मौत आए तुम्हें, इल्ला मगर, व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान हो, वातसिमू, और तुम पकड़ो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सब, वला तफर्रकू, और ना तुम तफर्रुक़ में पड़ो, वज़कुरू, और याद करो, निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जब थे तुम, अलैकुम तुम पर, इस जब कुन तुम थे, आदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़, पस उल्फत डाल दी, बैना दरमियान, कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, फ़अस्बहतुम, फिर तुम हो गए, बिनिअमतिही, उसके नेमत से, इख़वाना, भाई भाई, वकुंतुम, और थे, अला पर, शफ़ा किनारे, हुफ़रतिन, घड़े की, मिनन्नार, आग, फ़अनक़ज़कुम, पस बचाया तुमको, मिनहा, इससे, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, आयातिही, अपने आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पाओ, वल तकुम मिनकुम, और हो, वल इसको आप तकुन, तोड़ लें, वा और लाम कहते हैं लिए को, वल तकुन, और असल में ये है तो कुन का ही मतलब, जैसे हम कहते हैं ना कुन फयकून, बस हो जा, तो अल्लाह ताला के वल तकुन, और चाहिए कि हो तुम्हारे में से। वल तकुन, और चाहिए कि हो, मिनकुम, तुम में से, उम्मतुन, एक जमात, यदऊना, जो दावत दे, इलल खैर, भलाई की तरफ, वयअमुरूना, और वो हुक्म दे, बिल मारूफी, नेकी का, वयनहाउना, और रोके, अनिल मुनकर, बुराई से, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। वला, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, और जज़ाकल्लाह। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप शुरू से हमारे कोर्स को कर रही हैं, तो आपको वेलकम कहते हैं। आप कौन से इलाके से हैं? बहरिया टाउन फेजेट से। अच्छा अच्छा, ऑल राइट जी, चलें, आप तो हमारे इलाके से ही हैं। जी सिस्टर फरहाना, आप आगे पढ़ लें प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु, ना हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों में से, तफर्रकू, जिन्होंने फिरकों में बटे, वख्तलफू,
اور اختلاف کیا من بعدی اس کے بعد ما جاءہم البیناتی جب آ گئی ان کے پاس نشانیاں وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم دردناک یوم اس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ چہرے وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ اسودوا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ودت وجوہہم اسودوا یہ وجوہہم پیش نظم ہے اسودت. اچھا سوری اسودت نسودت سیاہ ہوں گے جن کے چہرے اکفر تم اور کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد فذوقوا چکھو عذاب کا مزہ چکھو عذاب کا بما بوجہ اس کے تم تکفرون کفر کیا تم نے وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ اور رہے وہ لوگ نبجست وجوہم جن کے چہرے روشن ہوں گے ففی تو پس وہ رحمت اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تلکا یہ آیات اللہ کی آیات ہیں نتلوہا جو ہم پڑھتے ہیں علیکا آپ پر کہاں گیا علیکا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ وم اللہ اور اللہ یریدو نہیں چاہتا ظلم کرنا للعالمین تمام جہان والوں پر وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے و الی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجعون لوٹائے جائیں گے الامور تمام امور عمل جو کام ہم کریں گے. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی آپ نے بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. آپ نے سائم ہینڈ ریس کیا ہے کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر یہ میں نے اصل میں کلاس آج شروع سے نہیں لی تو میں آیت نمبر 103 جو ہے اس میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا یہ کن سے کہا جا رہا ہے یہ کس کا اس کا سیاق و سباق اگر تھوڑا سا بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس ٹائم پہ کہ بیسکلی جیسے ہمارا یہ رکوع جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پچھلی جو آیت تھی وہاں سے تمام جو مسلمان ہیں ان سے خطاب جو ہے اور قریش سے خطاب جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب چل رہا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اس وقت اس آیت میں آپ کو معلوم ہے کہ پوری تاریخ اگر آپ دیکھیں تو جو قریش کے جتنے بھی قبائل تھے وہ آپس میں ان میں اتنی دشمنی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بہت اور انات کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ اپنے مطلب خدا بھی انہوں نے الگ الگ جو وہ شرک کرتے تھے تو ایک خدا کے اوپر بھی وہ متفق نہیں تھے. اور یہی وجہ تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ 360 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنی وہاں پہ ایک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ رکھنا چاہتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ اس قرآن کے آنے کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان لوگوں میں اتنی محبت اور الفت ڈال دی کہ تمام لوگ جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل تمام وہ دشمنی اور وہ تمام سب کچھ ختم ہو گیا. اور اس کا مظہر جو ہے وہ ہم نے خود دیکھا کہ جزیرہ نما عرب میں کس طریقے سے صحابہ نے ایک ایسی امت اور ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنی اور تقریباً 1000 سال پوری دنیا کے اوپر اس نے حکومت کی. جی سسٹر فریدہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نو پتہ نہیں غلطی سے ہو گیا ہوگا. جی سائم اور کوئی چیز پوچھ رہے ہیں آپ اس میں؟ جی سر جزاک اللہ. تو ماشاءاللہ آج سب نے بہت اچھا پڑھا ہے اور کافی سارے آپ دیکھیں نئے پارٹیسپینٹس جو ہیں انہوں نے بھی ہماری کلاس کو جوائن کیا ہے. تو آپ میں سے وہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ وہ ماشاءاللہ ہیں تو بہت ریگولر آتے ہیں لیکن ابھی تک وہ ان کے اندر شاید کچھ وہ اپنے آپ میں اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ سبق سنائیں. میں آپ کو بار بار یہ بات ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ یہ سبق سنانے سے آپ کی وہ ہیزیٹیشن جو ہے وہ دور ہوگی اور آپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بہت بڑی آپ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس کتاب کو بغیر ترجمے کے پڑھنا شروع کر لیں. اور جب قرآن پاک خاص طور پہ جب ابھی رمضان آئے گا اور اس رمضان میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت آئے گی اور آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو آپ یقین کریں کہ میں آپ کو اگر بیان نہیں کر سکتا کہ خاص طور پہ ابھی جب میں پچھلے سال میں جب حج پہ گیا تھا
تو وہاں پہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ جب خانہ کعبہ میں تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی اور مجھ کو سمجھ میں آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے کلام کو اس طرح سے سمجھ رہا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. تو آپ تمام لوگ جو ہیں انشاءاللہ اس مقام تک پہنچیں گے کہ آپ کو یہ قرآن اسی طرح سے سمجھ میں آئے گا. اور رمضان میں ہے تو ہر سال ہم تراویحوں میں اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے میں ساتھ ساتھ دورہ قرآن بھی کر لوں, اور ساتھ ساتھ جو تراویحوں میں جو تلاوت ہوتی ہے اس کو پہلے ہم سنتے ہیں اردو, مطلب پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ اور چیزیں جو ہیں وہ ریمائنڈ ہو جائیں تفسیر کے حوالے سے. تو بہت شکریہ جی, آج ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. 1-2 منٹ ہے, بلکہ 3-4 منٹ ہیں. آپ میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, اور جو کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کویشچن کر لیں. تو چلیں جی, ابھی ہمارے کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ابھی کافی باتیں ہیں. یہ ریکویسٹ ہے ایک میری کہ جیسے وہ سسٹر جو کہہ رہی ہیں اور باقی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں سب اپنی جگہ صحیح ہیں کہ جب وہ لو ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت تو ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھنے دیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے, کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں کر رہا ہوتا, یہاں پہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن یہ کہ بعد میں ہے نا اس کی ایک دفعہ تصحیح کر کے اگر ایون جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ اگر مجھ سے کہیں سے بھول چوک ہو جائے یا میں نہیں اس کو نوٹ کر سکا تو جو دوسری سسٹر ہیں ہماری یا ہمارے علی بھائی ہوتے ہیں, تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آخر میں ایک دفعہ اس چیز کو جہاں پہ انہوں نے وہ غلطی نوٹ کی تھی بغیر پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے یا کسی کا نام لیے بغیر, کیونکہ یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کسی غلطی پہ, آپ اپنے طریقے سے اس کو بتا دیں, وہ خود ہی سمجھ جائے گا اور اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا. تو یہ طریقہ ہے اس کا, یا اگر کوئی معنی میں کوئی غلطی ہو گئی تھی تو وہ بتا دیں کہ بھائی اس کے اس طرح سے معنی یہ بنیں گے اس جملے کے. تو اس سے یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں جب ہم رمضانوں میں جب قاری پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس سے کہیں غلطی ہوتی ہے, پیچھے ایک دوسرا قاری اس کو لقمہ دے کے صحیح کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل کوئی برائی نہیں ہے, اور بالکل اس میں آخر میں ہمارا اب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ فلو جو ہے وہ تاکہ اگر نہ ٹوٹ جائے, اگر کیونکہ میں تو بیچ میں بعض اوقات کیونکہ وہ بالکل انٹریکشن اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو اپنے پاس اگر بھولنے کا ڈر ہو تو آپ لکھ لیا کریں تاکہ آخر میں آپ اس کو ضرور اس چیز کو, کیونکہ ہم سارے جو ہیں وہ اس کتاب کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ طالب علم ہیں, تو آپ ضرور اس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں بغیر کسی کا نام لیے. صحیح بات, ایک دم صحیح. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا. جی اللہ حافظ آنٹی.